سامعین حضرات، یہ ہم بستری کے بعد غسل کا طریقہ کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ تو دیکھیے، غسل جب آدمی ناپاک ہو جائے ہم بستری کے ذریعے یا پھر احتلام کے ذریعے، تو طریقہ وہی ہے جو غسل ہم لوگ کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں طریقہ، کہ آپ ہم بستری کے بعد جو ہے غسل جتنی جلدی ہو سکے کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں طریقہ وہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ناف سے نیچے کا حصہ جو ہے اس کو دھلیں، کیونکہ وہ نجاست لگی ہوتی ہے۔ اس کو دھلنے کے بعد میں پھر آپ نماز جیسا وضو کر لیں، جیسے نماز میں وضو کرتے ہیں، اور پھر نماز جیسا وضو کرنے کے بعد آپ پورے بدن پر پانی بہائیں، پھر ملیں، پورے بدن کو ملیں۔ مسلنے کے بعد جب میل اتر جائے، چھوٹ جائے، اس کے بعد میں 3 مرتبہ داہنے منڈے سے پانی ڈالیں، 3 مرتبہ بائیں منڈے سے پانی ڈالیں، اور 3 مرتبہ سر سے پانی بہائیں۔ اس میں خاص خیال رکھیں کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ ایسی نہ رہ سکے کہ جہاں پر پانی بہ نہ جائے۔ عورتیں جن کے بال گھنے ہوتے ہیں، چوٹی ہوتی ہیں گدھی ہوئی، تو وہ چوٹی کھول لیں اور گھنے بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانے کی کوشش کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے وجہ الکریم کے بال بہت گھنے تھے، تو آپ تو زیادہ تر حلق کرا لیا کرتے تھے اس وجہ سے، تاکہ سر کے جو بال ہیں ان کی جو جڑ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں پانی بہنے سے رہ جائے۔ ایک ہوتا چپڑ لینا، ایک ہوتا بہ جانا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں تو وضو میں ایسا کر لیتے ہیں، کوہنیاں رہتی ہیں یہاں ایسی چپڑ لیتے ہیں، اچھے سے دھل نہیں پاتے۔ جب تک کیا پانی پورے بدن پہ بہ نہیں جائے گا وضو یا غسل میں، تو نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ سمجھے، سردی کے موسم میں ایڑیاں پھٹ رہی ہوتی ہیں تو پانی اچھے سے نہیں بہ پاتا ہے، تو خاص خیال رہے آپ اوپر تک کپڑے کی آستین کریں، کونی کے اوپر تک، اور صحیح طریقے سے پہلے پانی لے کر کے مسلیں، اور پھر پانی پورا بہ جانا چاہیے پوری کونی سمیت۔ ایسے ہی پیر پہ، ایسے ہی چہرے پر جو ہے اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک، پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک پانی بہ جانا ضروری ہے۔ لیکن وضو بہت سے ہمارے بھائی ایسا کرتے ہیں، دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ پانی سے صرف چپڑ لیتے ہیں لیکن پانی بہتا نہیں ہے، ایسے کر لیتے ہیں، بہت سے پانی لیا ایسے کر لیا تو پانی تو یہی گر جاتا ہے۔ ایسے کرنے سے نہیں کام چلے گا۔ ابھی ٹوٹی چل رہی ہے تو ٹوٹی کے نیچے پورا کونی تک لے جائیں، اس طریقے سے بہائیں، یا لوٹا ہے تو اس کے ٹٹنوں سے یہاں تک بہائیں پانی، تاکہ آپ کے کوہنی سمیت پانی بہ جائے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں، ورنہ وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو آپ کی عبادت نہیں ہوگی، غسل نہیں ہوگا تو آپ کی عبادت نہیں ہوگی، آپ ناپاک کے ناپاک رہ جائیں گے۔ تو ان خاص چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، یہ عشر کیا ہے؟ بہت سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو عشر کے حوالے سے پتہ ہی نہیں ہے کہ عشر کیا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کون کون شخص دے سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ، جب بہت سے لوگ نکالتے ہیں عشر تو وہ حساب لگا کے نہیں نکالتے، وہ ایسے ہی نکال دیتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ تو عشر کیا ہے؟ عشر جو ہے قرآن شریف میں آیا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، غالباً یہ 8ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جس دن اپنی کھیتیاں کاٹو اسی دن اس کا حق ادا کرو، یعنی کھیتی پر، فصل پر عشر ہے۔ جو لوگ فصل کرتے ہیں، کھیتیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر عشر واجب ہے اور ان کو عشر ادا کرنا ہے۔ یہ چیز زکوٰۃ سے الگ ہے، زکوٰۃ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ضروری نہیں ہے جس شخص نے زکوٰۃ دی اس پر عشر دینا ضروری ہے، یا جس نے عشر دیا اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ زکوٰۃ مالی کے نصاب پر ضروری ہے اور عشر کھیتی والے پر ضروری ہے۔ اب ہو سکتا ہے جو کھیتی کر رہا ہے وہ مالی کے نصاب نہ ہو یا نہ رہے اس کے پاس مال، لیکن جب آپ نے کھیتی کی اور جب آپ نے وہ کھیتی آپ کے گھر میں آئی تو آپ کو عشر دینا ہے۔ اچھا، آیا کس کس کھیتی پر عشر ہے؟ تو جو چیز بھی آپ کے کھیت سے اگ کے آتی ہے، وہ چاہے گیہوں ہو، چاہے دھان ہو، چاہے سرسوں ہو، چاہے آپ کا حد یہ ہے کہ جو چارہ آپ اپنے جانوروں کے لیے بوتے ہیں وہ بھی کھیتی میں شامل ہے، اس پر بھی عشر دیا جائے گا۔ چرئی، باجرہ، مکئی، برسیم وغیرہ جو آپ کھیتی بوتے ہیں تو
اس پر بھی آپ کو عشر نکالنا ہے، کیونکہ وہ بھی کھیتی اگرچہ جانوروں کو آپ کھلا رہے ہیں لیکن کھیتی میں شامل ہے۔ یا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے کھیت میں لپٹس کا پاپولر کا باڑا لگا دیا، اب وہ 10 یا 5 سال میں کٹتا ہے تو اس کا تو دھیان ہی نہیں جاتا، ادھر تو توجہ ہی نہیں جاتی جی کہ اس میں بھی عشر نکالنا، وہ بھی تیری کھیتی ہے، وہ بھی تیرے کھیت سے آیا، اس میں بھی عشر نکالنا ہے۔ ایسے ہی پیپرمنٹ مینتھے کا جو تیل ہوتا ہے تو اس پر عشر نہیں نکالتے بہت سے لوگ، تو اس پر بھی عشر نکالنا ہے۔ عشر کیا ہے؟ یہ 10واں حصہ تھا، یعنی اگر اناج آپ کا اگ رہا ہے تو 10 حصوں میں 1 حصہ، ٹھیک ہے، اناج میں 10 حصوں میں 1 حصہ کھیتی میں۔ اب جیسے پیڑ ہیں آپ نے پیسوں سے بیچ دیے تو اس میں جو ہے 10 روپیہ میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 10 روپیہ، یہ تھا عشر، یعنی 10واں حصہ۔ لیکن چونکہ پہلے کھیتیاں جو نربھر کرتی تھیں وہ بارش کے پانی سے کھیتیاں ہوتی تھی، اگائی جاتی تھی، تو اس میں لاگت کم آتی تھی، بارش ہو گئی تو کھیتی ہو گئی۔ لیکن آج کا کیا ماحول ہے، آج جو ہے آپ انجن سے اس میں سینچائی کرتے ہیں یا موٹر سے بھی سینچائی کرتے ہیں تو اس کا بل دیتے ہیں آپ بجلی وبھاگ کو، اور پھر اس میں اسپرو کرتے ہیں طرح طرح کی کھاد، بہت زیادہ سلفر، جیم، جائم، ڈایا، یوریا، سلفر، اتنی طرح کی لاگت ہماری کھیتیوں میں آنے لگ گئی ہے اس وقت، اور سینچائی وغیرہ بھی اب پیسے سے ہی ہوتی ہے۔ تو چونکہ اب ہماری کھیتی میں خرچہ زیادہ آنے لگا تو علماء نے اس 10ویں حصے کو بڑھا کر کے 20واں حصہ کر دیا۔ تو کیا ہے کہ اب آپ کے یہاں جو غلہ پیدا ہوگا، جو بھی کھیتی پیدا ہوگی، جو بھی آپ کی کھیتی سے مال آئے گا، اس کا 20واں حصہ آپ کو نکالنا ہے۔ اگر آپ کا 20 کوئنٹل گیہوں ہوا 1 کوئنٹل، 20 کوئنٹل دھان ہوا 1 کوئنٹل نکالنا ہے۔ اچھا، جو چیز آپ نے بوئی، جو کٹ کے آئی اسی کے حساب سے نکالنا، ایسے نہیں آپ نے سروتی باسمتی آپ کے پاس گھر میں آیا 20 کوئنٹل اور آپ نے دھان موٹے کا نکال دیا، موٹے کا 1 کوئنٹل دے دیا، اس کے بدلے یہ نہیں، سروتی کٹی ہے تو سروتی کا ہی پیسہ لگا کر کے حساب، یا اس کا دھان غلہ آپ کو اسی کا دینا، کیونکہ اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، موٹے دھان کی قیمت کم ہوتی ہے۔ ایسے ہی مینتے کا تیل ہے تو 20 کلو میں 1 کلو، ایسی لکڑی بیچی آپ نے 1 لاکھ کی تو 1 لاکھ میں 5000 روپیہ ہو گیا 20ویں حصے کے حساب سے، تو کھیتی کا 20واں حصہ آپ نکالیں گے۔ تو اب یہ جو کسے دینا ہے تو وہی غریب مسکین کو، جس کے پاس مال نہ ہو اس کو آپ یہ دے سکتے ہیں، مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، جس مدرسے میں باہر کے بچے رہ کر کے پڑھتے ہوں، بچوں کا جو ہے اس میں خرچہ ورچہ مدرسہ اٹھاتا ہو، مدرسے میں بچے رہتے ہو، کھانا پینا وہی ہوتا ہو، تو اس مدرسے میں بھی آپ وہ دے سکتے ہیں۔ یہ عشر کا معاملہ حضرات، عشر ضرور دیں، یہ واجب ہے۔ اگر آپ نے عشر نہ دیا تو پھر آپ نے اپنی روزی کو پھر جائز طریقے سے نہیں کھایا، آپ نے جو اپنی کھیتی تھی وہ اس کو جائز طریقے سے نہیں کھایا، پھر وہ کہیں نہ کہیں نکل جائے گا، بیماریاں آئیں گی، اس کو آپ کھائیں گے تو کہیں نہ کہیں پریشانی آئیں گی، وہ ناجائز طریقے سے جو عشر کا حصہ تھا وہ چلا جائے گا، آپ کا رکے گا نہیں۔ یہ تو آپ کے دل کا سوچ ہے، وہم ہے کہ میں اگر روک لوں گا تو شاید رک جائے گا، رکے گا نہیں، وہ چلا جائے گا۔ اس لیے آپ حساب لگا کر نکالیں۔ اگر آپ کا جو ہے مان لیجئے اگر آپ کا 2 کوئنٹل ہو رہا تو آپ نے 190 کلو نکال دیا تو نہیں ادا ہوگا عشر، آپ کا مکمل حساب لگا کے نکالنا۔ ہاں، یہ طریقہ حساب لگا لیں آپ کہ بھی میرا 1 کوئنٹل عشر ہو رہا، میرا 2 کوئنٹل عشر ہو رہا، وہ حساب آپ نے لگا لیا، تھوڑا تھوڑا کر کے چند لوگوں کو یا کئی بار میں آپ نے دیا تو یہ چلے گا، یہ آپ کر سکتے ہیں، چند لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں، کئی دن میں بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ آپ چلے گا، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عشر نکالنے اور اس شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔